الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جانور ذبح کرنے کے مسائل دیکھیں، اس میں ہم بات کرتے ہیں ذبح کرنے کے مسائل اور گوشت کی تقسیم کا طریقہ اور میت کی طرف سے قربانی۔ دیکھیں، سب سے پہلے اگر ہم میت کی طرف سے قربانی دیکھیں تو میت کی طرف سے قربانی کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی اس صورت تو وصیت کی ہے، اگر کسی نے 1/3 کی مال کی وصیت کے لحاظ سے کی ہو تو پھر ٹھیک ہے، اس نے 1/3 مالی وصیت کی تھی میری قربانی کر دینا، اگر وہ قربانی 1/3 تک بنتی ہے تو ٹھیک ہے۔ دوسرا صورت کا میت کی طرف سے مستقل طور پر قربانی دی جائے، دوسری صورت یعنی کہ میت کی طرف سے مستقل طور پر قربانی دی جائے۔ دیکھیں، اس کی کوئی دلیل تو نہیں ملتی، اللہ کے نبی کی زندگی میں بہت سارے رشتہ داروں کا فوت ہوئے لیکن کوئی اس کی دلیل نہیں ملی۔ جو قائل ہیں وہ صدقے پر قیاس کرتے ہیں، ثواب میں آپ شریک کر سکتے ہیں زندہ اور مردوں کو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی کرنا، دیکھیں کسی صحابی نے بھی اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی کرنا اس کی ویسا ثابت نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں جی حضرت علی نے وصیت کی تھی کہ لیکن یہ حدیث بھی صحیح ثابت نہیں ہے، لیکن اگر ثابت بھی ہو تو وصیت کا مسئلہ ہے نا، اس طرح تو جائز ہے۔ اصل جو محبت ہے وہ اطاعت ہے، قربانی سے محبت کا ثبوت نہ دیں آپ، بلکہ اللہ کے نبی کی اطاعت کریں۔ لوگ محبت کا نام لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، محبت کے نام پر کرتے ہیں لیکن اطاعت نہیں کرتے، تو آپ اصل چیز ہے اطاعت کی کریں نبی علیہ السلام۔ اسی طرح مسئلہ ہم نے بیان کیا ہے کہ قربانی ذبح کرنے کے جو مسائل ہیں، دیکھیں قربانی کرتے وقت پہلے بسم اللہ اکبر کہنا چاہیے ذبح سے پہلے۔ دوسرا مسئلہ قربانی کے دعا کا حکم کیا ہے، کیا پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھیں صحیح ثابت یہی ہے کہ جو دعا واجب ہے وہ بسم اللہ ہے، بسم اللہ واجب ہے۔ بسم اللہ کے بعد جتنی دعائیں آپ مسنون ہیں، لیکن بسم اللہ اگر نہیں پڑھا تو قربانی نہیں ہوگی۔ جو ذبح کر رہا ہے وہ دعا پڑھے، جو کر رہا ہے، تو یہ مسئلہ ہے۔ دیکھیں ذبح کرنے کے مسائل، ذبح کے شرائط کیا ہیں؟ شرط کا پانا جائے ضروری ہے، چاہے ذبح عام بھی ہو۔ یہ شرائط یہ قربانی پر بھی ہوں گی، جیسے بچہ نہ ہو، سمجھدار ہو، مسلمان ہو، یا کتابی ہو، یا عیسائی ہو، نیت بھی قربانی کی ہو، غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پر نہ ہو، بسم اللہ کہیں، خون کا نکلنا ضروری ہے، جانور حلال ہو جن کا ذکر ہے اور جن کا ذکر ہے، یہ ساری چیزیں پائی جانی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ، بسم اللہ کے بغیر اگر ذبح کر دیا، بسم اللہ کے بغیر ذبح کھانا گوشت جائز نہیں ہے، دلائل کے اعتبار سے یہی صحیح ہے۔ وہ گوشت کھانا آپ جائز نہیں ہے، گوشت پھینک دیا جائے، بعض کہتے ہیں پھینک دیا جائے، بعض کہتے ہیں بھول چک ہوگی آپ کھا سکتے ہیں، اختلاف ہے۔ امام ابن تیمیہ اسی طرف گئے ہیں، جمہور کھانے کے قائل ہیں، اور گوشت کو اگر آپ بھول جائیں، مطلب کھانے کے قائل ہیں گوشت کو اگر مثال کے طور پر آپ بھول جائیں تو بسم اللہ کہنا، تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ اگر یعنی کہ اس میں کہا جاتا ہے نا، بعض بھول کے ہو جائے تو کھا سکتے ہیں، لیکن بعض کہتے ہیں جیسے بھی کہو، اگر بسم اللہ نہیں پڑھی آپ نہیں کھا سکتے، اس طرح کی رائے ہیں۔ اسی طرح اگر وقت سے اگر آپ قربانی کرتے وقت ساری گردن ہی کاٹ دیں تو ذبح کرتے وقت تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ذبح کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، لیکن کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح قربانی کا آداب ہے، مطلب آداب کا مطلب دیکھنا، یعنی کہ افضل ہوگا، لیکن اگر کوئی آداب نہ دیکھے تو قربانی ہو جائے گی۔ قبلہ ہو، قبلے کی طرف ہو، ذبح کرتے وقت نرمی کرنا، اچھا سلوک کرنا، ٹھیک ہے نا، مطلب چھری تیز ہو، لٹا کر ذبح کرنا، پانی پلانا ضروری نہیں ہے، جانور بائیں طرف لٹائیں، چھری سامنے تیز نہ کریں، کیونکہ جانور کے سامنے نہ کریں، تو یہ کچھ آداب ہیں۔ اسی طرح گوشت کی تقسیم کا اگر طریقہ دیکھیں، قرآن کی آیت میں ہے، خود بھی کھاؤ، غریبوں اور محتاجوں کو بھی دو، تین برابر حصہ تقسیم کرنا یہ واجب ضروری نہیں ہے، لیکن اب کوئی کرتا ہے تو افضل ہو سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں گوشت میں کچھ حصہ مکروہ ہوتا ہے، اس میں مکروہ کی کوئی دلیل نہیں ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، عیب اور پاک چیزوں آپ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ اس میں سب لوگوں نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں عیب، آپ پاک چیزیں کھا سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ، اگر فیملی بڑی ہو تو خود بھی کھا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن غربا کو بھی کچھ نہ کچھ دینا ضروری ہے۔ بعض اہل نے کہا ہے کہ واجب ہے، اختلافی مسئلہ ہے، واجب کہنے والے کے دلائل بہت قوی ہیں۔ آپ سارا گوشت بھی تقسیم کر سکتے ہیں، آپ نے بھی ایسا کیا تھا، ثابت ہے، یا اور بھی جو ہے نا
اور بھی صورتیں جائز ہیں، کافر کو بھی دے سکتے ہیں قربانی کا گوشت، اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ قربانی اور عقیقہ اور ولیمہ، دیکھیں قربانی کے ساتھ ولیمہ ہو سکتا ہے، قربانی کے ساتھ عقیقہ نہیں ہو سکتا، عقیقے کے ساتھ ولیمہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس میں بات ہے، اکثر میں مختصر۔ السلام علیکم۔